ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ پوائنٹس اٹھائے گئے کہ جی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا، اس ٹائم پر سی ایم پنجاب کون تھے اور کس نے گاڑی سے نکلنے کے لیے بی بی صاحبہ کو کہا تھا، اور ڈکٹیٹر کو کلین چٹ کیوں دی گئی تھی۔ سینیٹر طارق عظیم کی جانب سے شروع کروں گی، ان سے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کچھ سوال کیا تھا۔ جی یہ بات کر رہی تھی این آر او کی، اور کیبنٹ میں ہم ممبر تھے تو ان کو ہم نے اپروو کیا۔ دیکھیں حقائق سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں 4 اکتوبر 2007 کو پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ڈنر ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ مشرف بھی تشریف لاتے ہیں، اور پہلی دفعہ سارے کیبنٹ کے ممبرز کو انوائٹ کیا گیا ڈنر کے لیے۔ کسی نے نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا بات ہوگی۔ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ مشرف نے بتایا، وہاں پہ 43 بندے کیبنٹ کے موجود تھے، 43، کہ ہم ایک کرنے جا رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے ذریعے میں ایشو کر رہا ہوں۔ اس کی وجوہات انہوں نے بتائیں اور بتایا کہ کس طریقے سے ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، یعنی کہ 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنوری 2007 میں اور جولائی 2007 میں، مشرف صاحب کی، بے نظیر شہید صاحبہ کی دبئی میں۔ یہ کانسٹنٹلی ڈینائی کیا گیا پیپل پارٹی کی طرف سے کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بالکل ڈینائی کیا گیا۔ یہ ابھی بھی دیکھیں، بات سن لیجیے میری پلیز۔ پہلی دفعہ بتایا گیا کہ جی کل ہم یہ ایک آرڈیننس ایشو کر رہے ہیں، اور اس آرڈیننس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیپل پارٹی جو ہے بائیکاٹ نہیں کرے گی، بلکہ مخدوم امین فہیم صاحب کو کھڑا کیا جائے گا ایز کینڈیڈیٹ، تاکہ جو میری جو ہوگا الیکشن ہوگا اس کو ریسپیکٹیبلٹی ملے گی۔ بے نظیر صاحبہ نے دونوں چیزیں مانگی تھیں کہ میرے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں اور 3rd ٹرم بھی اس پہ کنڈیشن نہ ہو۔ جب انہوں نے کنسلٹ کیا پرویز مشرف صاحب نے چودھری شجاعت صاحب اور دوسرے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا جی کہ خالی کیسز ختم کر دیے جائیں ان کے، اس کے بعد لیکن 3rd ٹرم نہ ان کو دی جائے۔ تو یہ ہے حقیقت جس پہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ 4 تاریخ کے بعد دوسرے دن 5 بجے جا کے یہ این آر او آرڈیننس کے ذریعے پرملگیٹ کیا گیا، نہ پارلیمنٹ میں لایا گیا، نہ کیبنٹ میں لایا گیا، ایز این آرڈیننس آیا گیا۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ غلط قانون آ رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ آپ کو دے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں بات سنیں، میری بات ختم کر لینے دیں پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کہا گیا تھا کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے بیسس پہ ہوگا، یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جب ایک دفعہ کر دیا گیا تو جو بھی بندے ہیں اس میں انوالو، بلینز آف ڈالرز، بلینز آف روپیز جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک یکدم معاف کر دیے جائیں گے، سب کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور اس میں میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو، آج اس دن 43 میں سے 36 کیبنٹ ممبرز نے اس کو اپوز کیا تھا۔ نوریش شکور صاحب آج حیات ہیں، ان سے پتہ کیجئے انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ اس پہ سائن کر دیجئے، میں بی بی کے ساتھ میں رہا ہوں اتنا عرصہ، سب سے پہلے پھندہ آپ کے گلے میں پڑے گا۔ یہ ان کے تاریخی الفاظ تھے اس میٹنگ میں، ان سے پتہ کر لیجئے۔ صاحب نے تو کہہ دیا، آپ نے کیا کہا تھا؟ ابھی تو آپ بااصول بن رہے ہیں، آپ نے کیا کہا تھا آپ بتائیں۔ نہیں جی، میں تو آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اصول کی بات تو بعد کی بات ہے، اصول کی تو آپ کیا ہمیں سمجھائیں گے اصول، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت بیان کرنی چاہیے اور گند بھی کرنا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بے شمار کیسز میاں نواز شریف صاحب نے لگائے تھے، ان کے خلاف تھے 5 کیسز، اور محترم آصف علی زرداری صاحب کے خلاف 13 کیسز تھے۔ محترمہ نے کہا میں واپس ملک میں آنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسز کا سلسلہ ختم کیا جائے، یہ جو ہماری پرسیکیوشن ہوتی ہے اس کا کوئی حل نکالے۔ اچھا، اب یہ کیسز تو بن گئے تھے، دیکھیے اس کے، میں تو لائر نہیں ہوں، اس کے اور بھی طریقہ کار ہو سکتے تھے۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ یہ واحد طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جی ہم ایک ریکنسیلیشن آرڈر دے دیتے ہیں کہ سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں there could be other ways as well کہ جی آپ آ جائیں، ان کیسز کو آپ اتنے لمٹ کے اندر، اتنے دنوں کے اندر ہم ختم کروا سکتے ہیں، کوئی طریقہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس سے ہماری پارٹی کو بدنامی دلائی۔ حالانکہ پروملگیشن سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ پرسیکیوشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ جب ہماری محترمہ نے سال ہر سال جلا وطنی کے دور گزارے، جب ہمارے لیڈر نے
8 سال ہے نا قید کاٹی ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم کہیں کہ یہ کیسز کو ختم کیا جائے، جب ان کیسز سے کچھ نہیں نکل رہا تھا اور سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے بھی تو آرڈرز دیکھے نا، انہوں نے بھی تو تحقیقات کر کے انہوں نے کالا دم قرار دے دیا اس کو، پھر کیا کریں گے؟ یہ بتائیے مجھے، یہ بتائیے کہ کس سیف ہاؤس میں بیٹھ کے سارا لکھا گیا تھا؟ چھوڑے جی سیف ہاؤسز کو رہنے دیں، یہ تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہے، آپ زیادہ پریوی ہوں گے سیف ہاؤسز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں۔ کس نے لکھا تھا؟ میں تو سیدھی سیدھی بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو پرسیکیوشن، پالیٹکس آف پرسیکیوشن کو ختم کرنا تھا تو NRO واز ناٹ دا سولوشن۔ یہاں پر پرویز مشرف صاحب نے جسے کہتے ہیں نا زیادتی کی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، کہ انہوں نے ایک ایسا قانون نکالا جس سے ہمارے لیے مصیبتیں پیدا ہوئی ہیں اور لوگ ہمیں روز بلا ناغہ اس بنیاد پر بدنام کرنے پر۔ شیخ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ کیوں NRO بنایا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو ویسے بھی کالا دم قرار دے دیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ آپ کا جو موضوع گفتگو ہے وہ NRO نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اور NRO اگر بہت اچھا ہوتا یا اس کی محترمہ بینظیر بینیفیشری ہوتی اور ان کو یہ سمجھ ہوتی کہ اس سے بہت زیادہ فوائد ملیں گے تو کبھی بھی وہ اپنے جلسہ عام میں اس کاغذ کو لہرا کر اس کو نہ پھاڑتی کہ میں اس NRO کو نہیں جانتی۔ بڑی زیرہ خاتون تھیں، وہ سمجھ گئی تھیں کہ اس ملک کے عوام کیا سمجھتے ہیں، وہ اس NRO کو ایک گند سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کاغذ کو پھاڑا تھا۔ اور اگر وقت ملتا تو شاید وہ اس NRO سے پیچھے چلی جاتی، کیونکہ یہ کچھ سیاسی طور پہ ایک خودکشی کے متعارف تھی، یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، وہ اس بات کو سمجھتی تھی۔ اب آپ اصل مدعا جو ہے وہ اس پہ آپ آئے۔ یہ بتائیے کہ وہ جو NRO ہوا تھا 2000 دسمبر میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بڑی عزت والی بات تھی جو راتوں رات آپ نے ہے نا ایک معاہدہ سائن کیا اور چل دیا ملک سے باہر۔ میں آپ کو ایک گزارش اس کے بارے میں بھی تو اپنی رائے دیں۔ اس موضوع پہ نہ لائیں، یہ موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں آج نہیں، آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کو جواب نہیں رہے گا۔ وہ بھی ایک NRO تھا۔ اس NRO سے زندگیاں بچی تھیں، اس NRO سے مال نہیں کھایا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو آپ نے ملک کا مال کھایا نا اس سے مال نہیں کھایا۔ آپ ہٹ جائیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ بینظیر بھٹو کے قتل کو NRO میں دفن نہ کریں۔ آپ بینظیر بھٹو کے قتل پہ ان کی شہادت پہ رہیں۔ $100 کی بھی بات کر لیں۔ یہی آپ کی باتیں ہیں نا، آپ حقائق کو نہیں لانا چاہتی منظر عام حقائق بالکل میں سامنے آنے طارق چاہیے، عظیم اب صاحب تو سے کوئی بڑی چیز معذرت چھپی کے نہیں ساتھ سکتی ہے۔ اس NRO کا طارق عظیم صاحب کسی اور جگہ اٹھا رکھیے گا۔ آج ذرا صرف اسی بات ہم قتل کیس پر بات کر رہے ہیں کہ آج امام ملک صاحب نے دو شخصیات کی ہیں، دو شخصیات کے بیانات بہت آپ ہم پر الزام لگائیں اور ہم چھپ کر کہنا بیٹھ جائیں۔ اور ایک ہے بینظیر بھٹو کے سابقہ سیکرٹری جن کا نام ہے چودھری اسلم۔ صوفیہ ان کو بلاؤ، بٹھاؤ ان کو سامنے، حقائق آپ کے سامنے آج خود آئیں گے، پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے۔ اس سے بڑی FIR اور کیا ہو سکتی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے FIR درج کروائی تھی۔ اگر اتنا دکھ تھا، اتنا ان کو خیال تھا تو اس FIR پہ من و غن عمل کرتے۔ اب بات آ جاتی ہے پریزیڈنٹ کی۔ اب آپ دیکھیں، اچھا چلیں ایک میں یہاں پر Can I say something now؟ آپ کافی دیر سے آپ نے یہ کہا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب تھے، ان کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اقتدار اس شخصیت سے زیادہ اہم تھا جس شخصیت کی بنا پہ ووٹ ملتے ہیں۔ اب اس شخص کو ٹرائل کرنا چاہیے تھا جب آپ کے پاس تھی 4 سال کے بعد، 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، اور آپ کی UNO کی تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد بھی 2.5 سال کے بعد آپ کو ایک دم کیا یاد آ گیا، کیا اتنی یہ موقع کیوں چوز کیا جب الیکشن بھی سر پر کھڑے ہیں اور سندھ اسمبلی کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا چلیں اس میں یہ سوالات نہیں پوچھے شیخ صاحب جانے موقع دے دیں، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر فوزیہ وہاب صاحبہ سے جواب لیں گے۔ میرے ساتھ رہیے ناظرین۔